نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے آج ایک روح پرور اور ایمان پرور واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ جل شانہ امن والو کی خواب میں زیارت ہوئی تو پوچھا کہ یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اترک نفسک وتعال، کہ یعنی تو اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے اور چلے آؤ۔ اس طرح اللہ پاک نے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب کے اندر ہی مجھے یہ اطلاع دی گئی اور حکم دیا گیا کہ فلاں جگہ عیسائیوں کا میلہ لگا ہوا ہے، وہاں آپ جائیں اور ان کے میلے میں شرکت کریں۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ شیطان کی طرف سے ہے، میں نے ارادہ مؤخر کر دیا۔ بعد میں دوسری رات اور تیسری رات بھی جب یہی خواب آیا تو میں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے بھی عیسائیوں والا جبہ پہنا اور وہی گیٹ اپ اختیار کر کے عیسائیوں کی مجلس میں اور محفل میں جا پہنچا۔ وہاں جا پہنچا کو دیکھا کہ وہاں پر بڑے بڑے پادری اور پوپ میلہ لگا ہوا ہے، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے۔ میں بھی جا کر اس میلے میں شریک ہو گیا۔ جب میں مجلس میں شریک ہوا تو پوپ جو تقریر کر رہا تھا چپ کر گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بڑے جوش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ بات کر رہے تھے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے بات ختم کر دی؟ وہ کہنے لگے مجھے معلوم ہوتا ہے اس مجلس میں کوئی محمدی آیا ہے۔ اس کے جو چاہنے والے تھے، جو مرید تھے، طیش میں آ گئے کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیں گے، بلا اجازت وہ ہماری مجلس میں، ہمارے محفل میں، ہمارے میلے میں کیوں آیا ہے؟ تو اس پوپ نے کہا کہ اسے اس طرح تم نہیں مار سکتے، اس کو اٹھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو میں جانتا ہوں۔ تو اس نے اعلان کیا کہ تجھے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ تم ہمارے اس میلے میں کیا لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جو بڑا پوپ اور پادری تھا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اگر تم نے ان سوالات کے جواب ٹھیک دے دیے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن اگر تم ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بات سے میں جو ہے اتفاق کرتا ہوں، اگر واقعی میں آپ کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا تو بے شک آپ مجھے قتل کر دیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا یا پوچھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو جو پوپ تھا، جو بڑا پادری تھا، اس نے کہا وہ ایک بتا جس کے دو نہیں ہو سکتے۔ تو بزرگوں نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ دو بتا جس کا تیسرا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرمایا وجعل اللیل والنہار آیتین، دن اور رات دو ہوتے ہیں، تیسرا ہو نہیں سکتا کہ دن کے بعد رات آتی ہے اور رات کے بعد دن آتا ہے۔ کہا وہ تین بتا جس کے چار نہیں ہو سکتے۔ کہا اللہ کے عرش پہ تین چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی کرسی ہے، کرسیہ السماوات والارض، اور ایک اللہ کا قلم ہے القلم وما یسطرون، اور ایک لوح محفوظ ہے، نوٹ بک ہے جس پہ اللہ آرڈر لکھتے ہیں۔ تو کہا وہ چار بتا جس کے پانچ نہیں ہو سکتے۔ کہا الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے چار آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، پانچویں تو کی نہیں۔ اس نے کہا وہ پانچ بتا جس کے چھ نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا انی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انی فطرضت علی امتک خمس صلوات، کہ اس امت پہ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں، وہ چھ نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا وہ چھ بتا جس کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا،
7واں دن نہیں لگایا۔ پھر پوچھا کہ وہ 7 بتا جس کے 8 نہیں ہو سکتے؟ کہا اللہ نے ہفتے میں 7 دن بنائے ہیں، 8 کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ 8 بتا جس کے 9 نہیں ہو سکتے؟ کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، قیامت والے روز اس کو 8 فرشتے اٹھائیں گے، 9 نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا وہ 9 بتا جس کے 10 نہیں ہو سکتے؟ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَحْتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں 9 بڑے بدماش تھے، وہ 10 نہیں تھے۔ کہا وہ 10 بتا جس کے 11 نہیں ہو سکتے؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا جو حاجی حج پہ جائے اور کوئی ان سے واجب رہ جائے تو اس کو 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں، لیکن ایک شخص اگر 10 روزے رکھنا ایک جو ہے دم واجب ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ 10 روزے رکھتا ہے، تو کیا فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج، 3 روزے تو وہ حج کے درمیان میں رکھے۔ فرمایا وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، کہ اس طرح 7 واپس آ کر رکھے، یہ 10 ہو جائے گے۔ اس نے کہا وہ 11 بتا جس کے 12 نہیں ہو سکتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں ہوتے۔ 11 کوكبا سے علماء نے کہا اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی مراد ہے۔ پھر پوچھا وہ 12 بتا جس کے 13 نہیں ہو سکتے؟ کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ 13 بتا جس کے 14 نہیں ہو سکتے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے سورہ یوسف میں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ 11 ستاروں ایک سورج چاند نے مجھے سجدہ کیا، وہ 13 تھے، 14 نہیں ہو سکتے۔ پھر پوچھا وہ 14 بتا جس کے 15 نہیں ہو سکتے؟ کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، یہ کل 14 ہوئے۔ اس نے پھر پوچھا کہ وہ بے جان چیز بتا جو سانس لیتی ہے، بڑا عجیب سوال تھا، وہ بے جان جو سانس لیتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا والصبح اذا تنفس، صبح سانس لیتی ہے۔ پھر کہا وہ بے جان چیز بتا جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان نوح آیا تھا اس نے سواریوں سمیت خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر کہا اللہ نے وہ چیز بتا جس کو اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود خرید بھی لیا۔ کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں مومن کا مال بھی اور مومن کی جو نفس ہے، جسم ہے، اس کو بھی اللہ نے خرید رکھا ہے۔ پھر کہا وہ چیز بتا جس کو اللہ نے خود پیدا فرمایا اور پھر اس کی مقاری کا اقرار کیا۔ کہا عورت، قرآن میں لکھا ہوا ہے انا قیدا کنہ عظیم، اس کا مکر بڑا سخت ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ روح اللہ کا امر ہے، جب چاہے اللہ اس کو نکال لے۔ پھر اس نے پوچھا بہترین دن بتا، کہا بہترین دن جمعہ کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس نے پوچھا پھر سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بہترین سواری کون سی ہے؟ گھوڑا ہے۔ پھر پوچھا وہ بچپن میں جو بولے ان کی بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بھی بچہ تھا، اور ایک عابد جریح نامی اس کی جب وہ اس کے اوپر ایک جو ہے الزام لگا تو اس کی گواہی بھی ایک بچے نے دی۔ پھر اس نے آخری سوال کیا، اس نے کہا وہ 4 چشمے بتا جن کا مخرج ایک ہے، جن کا مرکز ایک ہے لیکن ان کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اس نے کہا وہ چشمہ اور مرکز تو انسان کا دماغ ہے، ناک سے نکلنے والے چشمے کا ذائقہ اور ہے، آنکھوں سے نکلنے والے چشمے کا ذائقہ اور ہے، کانوں سے نکلنے والے چشمے کا ذائقہ اور ہے، اور زبان سے نکلنے والے کا ذائقہ اور ہے۔ جب اتنے سوال کر لیے تو خاموش ہوا، تو اس بزرگ نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اس کا جواب دے دیجئے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ جب آپ نے اتنے سوالات کر لیے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ایک آدھ سوال آپ بھی کر لیں۔ انہوں نے کہا میرا لمبا چوڑا کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میرا ایک ہی سوال ہے، اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کس چیز کے اندر رکھی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، چپ کر گیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ نے اتنے سوالات کیے ہیں، بزرگوں نے ابھی تک تو صرف ایک ہی سوال کیا ہے،
اور آپ اسی پر جو ہے چپ کر گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب تو مجھے آتا ہے، لیکن اس کو مارنے کے بجائے الٹا تم مجھے ہی مار دو گے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو مارتے نہیں ہیں، آپ جواب دیں۔ انہوں نے کہا اس کا جواب صرف یہ ہے کہ تم سب پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی دنیا کی کامیابی اور یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس نصیحت پر اور بات پر پورے مجمع نے جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی شریعت کا، قرآن و سنت کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ اللہ پاک چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔